اس وقت دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو دنیا میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے ذرا مہربانی فرمائیں، دنیا میں آپ کو جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں اس وقت انسان کی، یہ ساری کی ساری انسان کی عقل کے شاہکار ہیں۔ خدا بند عالم نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین مخلوق بنایا ہے اس انسان کو۔ توجہ ہے؟ سب سے میرے ساتھ شامل میں ہے کہ مجھے بات کرنے میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو بات سننے میں بھی لطف آئے گا۔ اس کی مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق کا نام ہے انسان۔ اس انسان کو اس نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری خوبیاں عطا کی ہیں۔ ان صلاحیتوں میں سے سب سے بڑی صلاحیت اور خوبی کا نام ہے عقل۔ یہ عقل وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان نے دنیا میں اتنی ترقی کی ہے۔ آج جس جانب آپ دیکھیں جتنی ترقیاں آپ کو نظر آتی ہیں یہ انسان کی عقل کی وجہ سے ہے۔ اس عقل کی وجہ سے وہ انسان جو دنیا میں آ کے خود پیدل بھی نہیں چل سکتا تھا، اس عقل نے اسے اتنی ترقی دلائی کہ وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو گیا۔ آپ نے دیکھا جہاز ہوا میں اڑے، اور جہاز کس نے بنائے؟ اسی انسان نے تو بنائے۔ یہ اس انسان کی عقل کے شاہکار ہے جو جب آیا تھا خود نہیں چل سکتا تھا، لیکن اس نے اتنی ترقی کی کہ اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیا۔ اور جب کسی ایک نے ہواؤں میں اڑنا شروع کیا تو پھر اس نے سوچا میں اکیلا نہ اڑوں، میں سب کو ساتھ لے کے ہواؤں میں اڑوں۔ اس نے ایسی سواریاں بنائی کہ جن سواریوں کے اندر وہ کئی سو لوگوں کو بٹھا کے وہ ہواؤں میں سفر کرتا ہے۔ اس نے اس عقل کی وجہ سے فضاؤں اور خلاؤں کے دامنوں کو چار کرتے ہوئے چاند تک کا سفر کر لیا۔ ایک جملہ کہوں اگر آپ اس جملے کی قدر کر سکیں تو وہ انسان جو اس دنیا میں ایک زبان لے کر آیا تھا آج وہ ہزاروں زبانیں بولتا ہے۔ جو ایک زبان لے کے آیا تھا آج وہ ہزاروں زبانیں بولتا ہے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہے جو دنیا میں بغیر لباس کے آیا تھا آج اس نے ایسے لباس ایجاد کر لیے ہیں جو لاکھوں روپے قیمت کے لباس ہے۔ یہ انسان سب کچھ کرتا جا رہا ہے اپنی اس عقل کی بنیاد پہ، اور کبھی کبھی اس عقل کی بنیاد کے اوپر اس کے اندر ایسا ذوق پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسا فخر پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، میں ہر چیز کا جاننے والا ہو گیا ہوں۔ یہ انسان جب اس منزل پہ پہنچتا ہے نا کہ میں سب کچھ جاننے والا ہو گیا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے، اس مقام پہ آ کے خدا بند عالم اس انسان کی عقل کو جھنجھوڑ کر اپنی کتاب کے اندر بہت سی جگہ پہ خدا بند عالم نے اس انسان کو مخاطب کر کے کہا تو جتنی ترقی بھی کر جائے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تو کبھی نہیں جان سکتا۔ بس میں اپنے موضوع کے قریب پہنچ گیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں تو کبھی بھی نہیں جان سکتا۔ ترقی کر کے تو خدا بھی ہو جائے گا، خدا ہونے کے باوجود بھی تو ان چیزوں کو نہیں جان سکتا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ انسان اتنا ترقی یافتہ ہو کر بھی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کو نہیں جان سکتا؟ قرآن مجید میں اس انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے خدا بند عالم نے کئی جگہ پہ ایسی آیتیں موجود ہیں۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ ترجمہ کرنے والوں نے قاریہ کا ترجمہ کر دیا ہے کڑکڑانے والی۔ کبھی وقت ہوا تو اس قاریہ کے اوپر آپ کے سامنے تقریر کروں گا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کڑکڑانے والی کیا ہے؟ کڑکڑانے والی، اور او میرے بندے تو کیا جانے کہ یہ کیا ہے کڑکڑانے والی؟ کسی جگہ ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ قیامت تک دنیا کا جو آخری ترقی یافتہ ترین انسان ہے نا وہ بھی یہی آیتیں پڑھے گا اور اللہ اسے کہہ رہا ہوگا تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ ترقی کر جائے گا خدا بند عالم اسے بھی کہہ رہا ہے کہ تو اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایسی بہت سی حقیقتیں ہیں۔ میرے عشرے کا موضوع ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر جائے گا جہاں بھی پہنچے گا اپنے سے 2 قدم آگے اسے کھڑا ہوا پائے گا۔ توجہ فرمائیے گا، انسان جتنی بھی ترقی کر کے چاہے آسمان پہ پہنچ جائے وہ اپنے سے 2 قدم آگے کھڑے ہوئے اس حقیقت کو پائے گا۔ وہی حقیقت میری اس عشرے کا موضوع ہے، اسی کے بارے میں میں ان بندوں سے کہوں گا کہ تم جانتے کیا ہو؟ وہ حقیقت کیا ہے؟ بندے براہ راست تو کبھی نہیں کہتے، لیکن
ان کی زبان کے بتائے کہے ہوئے جملے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں. مثلا جب ہم کبھی فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں آ کے کہتے ہیں آپ نے غلو کیا ہے, آپ نے غلو کیا ہے. بھائی کیا ہم نے غلو کیا ہے؟ غلو کہتے کسے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں غلو کیا ہوتا ہے. تو وہ ہمیں کہتے ہیں آپ نے علی کی شان حد سے بڑھا دی ہے, اس لیے آپ نے غلو کیا ہے. وہ جو کہہ رہا ہے حد سے بڑھا دی ہے, بندہ اس سے پوچھے تجھے حد پتہ چل گئی ہے؟ بس میں آگے ہوں اپنے موضوع کے اوپر. تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ علی کی حد کیا ہے؟ تم نے حد معین کر دی ہے کہ اگر اس سے آگے کوئی جملہ کہا تو پھر بات حد سے بڑھ جائے گی. تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حد کیا ہے؟ عزیزان گرامی, کسی کو پتہ نہیں چل سکتا علی کی حد کیا ہے. اسی لیے میں نے اس عشرے جس چیز کی حد پتہ نہ چلے نا, اس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ. تمہیں کیا پتہ کہ قاریہ کیا ہے؟ میں انسانوں کو اس عشرے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں وما ادراک ما علی. تمہیں کیا پتہ کہ علی کیا ہے؟ سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے. اس پورے عشرے میں میں ہر روز علی کے فضائل میں ایک زینہ اوپر جاؤں گا, ایک سیڑھی اوپر جاؤں گا, ہر روز ایک سٹیپ اوپر جاؤں گا, اور ہر روز ایک زینہ اوپر جانے کے بعد پھر پوچھوں گا تمہیں کیا پتا کہ علی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ علی کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ علی کی حقیقت کیا ہے؟ تم کیا جانو کہ علی کس شاہکار کا نام ہے؟ وہ مولوی علی سے مقابلے کرتا ہے جس مولوی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں, میں موضوع شروع کرنے جا رہا ہوں نا, اس لیے مجھے آپ کے سامنے پہلے کی بات واضح کر دینی ضروری ہے. وہ مولوی علی سے مقابلے کرتا ہے اور علی کی حدیں معین کرتا ہے جسے خود نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. ایک مثال دے دوں تو پھر میرے لیے باتیں کرنا آسان ہو جائے گی. آپ کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں, اپنی مولویوں کی بات کرتا ہوں. یہ مولوی جب مر جاتا ہے نا, تو مرنے کے بعد اگر غسل دینے سے پہلے کوئی بندہ اسے ہاتھ لگائے گا تو وہ نجس ہو جاتا ہے. نہیں توجہ فرمائیے. حتیٰ کہ اگر وہ مرنے سے پہلے خود وضو کر کے مرا ہے, پاک ہو کے مرا ہے, مرنے کے فوراً بعد اتنا نجس ہو جاتا ہے کہ خود بھی نجس ہے, اسے بھی غسل میت دلانے کی ضرورت ہے, اور جو اسے ہاتھ لگائے گا اسے غسل مس میت, ورنہ وہ مصلی پہ نہیں آ سکتا. اتنا نجس ہے کہ خود بھی نجس ہے, جو ہاتھ لگائے اسے بھی نجس کر دیتا ہے. یہ ہے مولوی جو مر کے اتنا نجس ہو گیا ہے, جو اسے ہاتھ لگائے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا اور اس پہ غسل واجب ہو جائے گا. اب میں اگلا شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہوں. یہ تو حال ہے مولوی کا کہ وہ مر گیا اور اسے ہاتھ لگایا تو وہ بھی نجس تھا اور بندہ بھی نجس ہو گیا, اس پہ غسل کرنا واجب ہو گیا. اب آپ میں سے کوئی صاحب یہاں سے باہر گئے اور کسی گلی میں خدا نہ خواستہ کوئی کتا مرا ہوا پڑا تھا. آپ نے اس کتے کو اٹھایا اور اٹھا کر جہاں کہیں پھینکنا تھا وہاں پھینک کر آئے, اور آپ نے واپس آ کے کسی جاننے والے سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگایا ہے, کیا مجھ پہ غسل واجب ہے؟ توجہ موزین کندوشا, میں نے مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگایا ہے, کیا مجھ پہ غسل واجب ہے؟ وہ فوراً مولوی صاحب آپ کو جواب دیں گے نہیں, غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کتا گیلا تھا تو پھر ہاتھ کے اوپر نجاست ہے, صرف ہاتھ دھو لو, غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہاتھ دھو لو تو تمہارا ہاتھ بھی پاک ہے, تم بھی پاک ہو. اور اگر کتا گیلا نہیں تھا تو پھر تمہارا ہاتھ نجس بھی نہیں ہوا. توجہ فرمائیے گا, یہ زندگی میں نجس العین تھا, یہ کتا نجس العین ہے. تم نے اگر گیلے کتے کو ہاتھ لگایا ہے مرے ہوئے کو تو صرف ہاتھ دھو لو, پاک ہو جاؤ گے. اور اگر خشک کتا ہے تو اپنی کراہت کو دور کرنے کے لیے ہاتھ دھو لو تو ٹھیک ہے, ورنہ تمہارا ہاتھ نجس نہیں ہے. مرے ہوئے مولوی کو ہاتھ لگایا تو نجس ہو گئے, غسل واجب ہو گیا. مرے ہوئے کتے کو ہاتھ لگایا تو نجس نہیں ہوئے, غسل واجب نہیں ہوا. مولوی کی حیثیت کتے جتنی نہیں, مقابلے علی کے ساتھ ہے. ان کی حیثیت کتے جتنی بھی نہیں ہے مرنے کے بعد, اور مقابلے کرتے ہیں یہ علی کے ساتھ.
جب ہم مر جاتے ہیں نا تو ہمیں 4 بندوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اٹھا کے ہمارا جنازہ گھر سے قبرستان تک لے جائیں اور وہاں پہ جا کے دفن کریں. وہ 4 بندے نہ ہو ہمارا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. جسے اپنا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 بندوں کی ضرورت ہے وہ اس سے مقابلے کرتا ہے جو اپنا جنازہ لینے خود آیا تھا. اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. مولا سب کو سلامت رکھے. حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے. جسے اپنا جنازہ اٹھانے کے لیے 4 بندوں کی ضرورت ہے وہ اس سے مقابلے کرتا ہے, اس کی حد معین کرتا ہے جو اپنا جنازہ لینے خود آیا ہے. ہاں جب امیر کائنات دنیا سے تشریف لے گئے تو وصیت کی اپنے بیٹے امام حسن کو کہ گھر سے میرے 3 جنازے نکالنا, 3 تابوت نکالنا. جب تینوں کو مختلف رستوں پہ چھوڑ دینا, ایک تابوت لے کے خود نجف کی جانب جانا. جب وہاں پہ جاؤ تو سامنے سے تمہیں ایک سوار نظر آئے گا, ایک نقاب پوش نظر آئے گا, وہ تم سے جنازہ مانگے گا. جنازہ اس کے حوالے کر کے تم واپس آ جانا. جنازہ اس کے حوالے کر کے تم واپس آ جانا. امام حسن اور امام حسین اپنے بابا کا جنازہ لے کر چلے. جب اس منزل پہ پہنچے کہ جو باپ نے بتائی تھی تو وہاں پہ پہلے سے ایک نقاب پوش موجود تھا. اس نے کہا جنازہ میرے حوالے کرو. امام حسن نے جنازہ اس کے حوالے کر کے 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد پھر پلٹ کے کہا بتا تو صحیح کہ تو ہے کون جسے میرے علی جیسے بابا نے کہا ہے کہ میرا جنازہ اس کے حوالے کرنا. تو ہے کون کہ جسے علی جیسے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ میرا جنازہ اس کے حوالے کر دینا. اب وہ جنازہ لینے والے نے پلٹ کے کہا کبھی جواب نہ دیتا لیکن اب کیا کروں کہ تو